السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ انگلش میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہونے والے 2265 الفاظ کی 31ویں 31st قسط جو لفظ نمبر 1551 سے 1600 تک کے 50 الفاظ پر مشتمل ہے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 30 ویڈیوز کے ذریعے 1550 انگلش الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ یہ ورڈز ان 2265 الفاظ کا حصہ ہیں جو ایک انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق انگلش بولنے میں بہت زیادہ اور بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ تمام 2265 الفاظ آپ کی ووکیبلری کا لازمی حصہ بن جائیں تو آپ کی انگلش بولنے اور لکھنے کی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ جو حضرات اس ویڈیو کا ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اس کا لنک دیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیٹل اس کے معنی ہے طے کرنا، فیصلہ کرنا، تصفیہ کرنا۔ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملے میں استعمال ہے The issue has been settled amicably۔ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ اسمیل اس کے معنی ہے سونگھنا، بو۔ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جملہ ہے How does it smell؟ اس کی بو کیسی ہے؟ Somehow اس کے معنی ہے کسی طرح، ایڈورب ہے یہ۔ They somehow reached a nearby population۔ وہ کسی طرح قریبی آبادی میں پہنچ گئے۔ Spiritual اس کے معنی ہے روحانی، غیر جسمانی۔ ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ A strong spiritual bond exists between them۔ ان کے درمیان ایک مضبوط روحانی بندھن موجود ہے۔ سروے اس کے معنی ہے جائزہ، سروے۔ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ A survey is being conducted to find the number of stray dogs۔ آوارہ کتوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سوئمنگ اس کے معنی ہے تیراکی، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سوئمنگ از ون آف دا بیسٹ ایکسرسائزز۔ تیراکی بہترین مشقوں میں سے ایک ہے۔ ٹیلی فون دور بیٹھے لوگوں میں بات چیت کرنے کا آلہ۔ ٹیلی فون ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ٹیلی فون از اے مسٹ فار ایوری باڈی۔ ٹیلی فون ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ٹائی اس کے معنی ہے باندھنا، کسنا، جکڑنا۔ ورب اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ول یو پلیز ٹائی مائی شو لیسز؟ کیا آپ برائے مہربانی میرے جوتوں کے تسمے باندھ دیں گے؟ ٹپ اس کے معنی ہے نوک، بخشش، ٹوٹکا۔ ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He has again broken the tip of his pencil۔ اس نے پھر اپنی پینسل کی نوک توڑ دی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن اس کے معنی ہے بار برداری، دوسری جگہ منتقلی، نقل و حمل۔ ناؤن ہے یہ۔ ٹرانسپورٹیشن costs have increased tremendously recently۔ نقل و حمل کے اخراجات میں حال ہی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ unhappy اس کے معنی ہے ناخوش، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ Why is she unhappy؟ وہ ناخوش کیوں ہے؟ وائلڈ اس کے معنی ہے جنگلی، وحشی، سرکش۔ ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈونٹ بہیو لائک اے وائلڈ۔ جنگلی کی طرح برتاؤ نہ کریں۔ ونٹر اس کے معنی ہے سردی کا موسم، سردیاں۔ ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دا ونٹر از اونلی اے فیو منتھس اہیڈ۔ سردیوں میں اب چند ماہ باقی ہیں۔ ایبسولوٹلی اس کے معنی ہے بالکل، حتمی، قطعی۔ ایڈورب اور انٹرجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دس از ایبسولوٹلی نن آف یور بزنس۔ اس کا آپ سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ ایکسیپٹیبل اس کے معنی ہے قابل قبول، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ آر دیز کنڈیشنز ایکسیپٹیبل ٹو یو؟ کیا یہ شرائط آپ کے لیے قابل قبول ہیں؟ ایڈلٹ اس کے معنی ہے بالغ، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Anyone over 18 years of age counts as an adult۔ 18 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی شخص بالغ شمار ہوتا ہے۔ Aggressive اس کے معنی ہے جارحانہ، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ I never saw her in an aggressive mood۔ میں نے اسے کبھی جارحانہ موڈ میں نہیں دیکھا۔ ایئر لائن اس کے معنی ہے ہوائی جہاز کمپنی۔ ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Once PIA was among the best airlines in the world۔
کبھی پی آئی اے کا شمار دنیا کی بہترین ہوائی جہاز کمپنیوں میں ہوتا تھا۔ اپارٹ اس کے معنی ہے الگ، علیحدہ، جدا، ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The book sent by her was old and soon fell apart۔ اس کی بھیجی ہوئی کتاب پرانی تھی اور جلد ہی علیحدہ ہو گئی۔ اٹریکٹ اس کے معنی ہے کشش کرنا، کھینچنا، راغب کرنا، ورب ہے یہ۔ پاکستان has not been able to attract foreign investors۔ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ assure اس کے معنی ہے یقین دلانا، ورب ہے یہ۔ I assure you this will not happen again۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ بیگ اس کے معنی ہے تھیلا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Bags containing edible items are being distributed among flood affectees۔ سیلاب متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء پر مشتمل تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بیٹل اس کے معنی ہے لڑائی، جنگ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ These days battles are not fought by swords۔ آج کل جنگیں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی۔ بیڈ اس کے معنی ہے بستر، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I keep a glass of water by my bed at night۔ میں رات کو اپنے بستر کے پاس ایک گلاس پانی رکھتا ہوں۔ بل اس کے معنی ہے مسودہ، مسودہ قانون، بل، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I have paid the electricity bill within the due date۔ میں نے مقررہ تاریخ کے اندر بجلی کا بل ادا کر دیا ہے۔ بورنگ اس کے معنی ہے بیزار کن، اکتانے والی، ایڈجیکٹو ہے یہ۔ This trip was more boring than the last۔ یہ سفر پچھلے سے زیادہ اکتانے والا تھا۔ بودر اس کے معنی ہے پریشان کرنا، تنگ کرنا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ I am sorry to bother you۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بریف اس کے معنی ہے مختصر، اختصار، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Let us have a brief of the incident۔ ہمیں اس واقعے کا اختصار دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل تسکین اکیڈمی پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں۔ کیک اس کے معنی ہے کلچا، پیسٹری، کیک، ٹکیا، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ Which type of cake do you like to eat؟ آپ کو کس قسم کا کیک کھانا پسند ہے؟ چیریٹی اس کے معنی ہے خیرات، صدقہ، مہربانی، ناؤن ہے یہ۔ پاکستانیز آر ویری جنرس ان کنٹریبیوٹنگ ٹو چیریٹی فنڈس۔ پاکستانی خیراتی فنڈز میں حصہ ڈالنے میں بہت فراخ دل ہیں۔ کوڈ اس کے معنی ہے خفیہ لکھائی، کوڈ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He tried to break the code but in vain۔ اس نے خفیہ لکھائی کو توڑنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ کزن اس کے معنی ہے چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد یا خالہ زاد، بہن یا بھائی، ناؤن ہے یہ۔ My cousin رئیس lives near صدر۔ میرا چچا زاد بھائی رئیس صدر کے قریب رہتا ہے۔ کریزی اس کے معنی خپتی، پاگل، ایڈجیکٹو اور ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ He was crazy about her۔ وہ اس کا دیوانہ تھا۔ کرو اس کے معنی ہے خم، موڑ، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ The slope increases as you go up the curve۔ جب آپ موڑ سے اوپر جاتے ہیں ڈھلوان بڑھ جاتی ہے۔ ڈیزائنر اس کے معنی ہے نقش بنانے والا، ڈیزائنر، ناؤن اور ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دیپک پروانی از اے فیمس پاکستانی ڈیزائنر۔ دیپک پروانی ایک مشہور پاکستانی ڈیزائنر ہیں۔ ڈائمینشن اس کے معنی ہے طول و عرض، وسعت، پہلو، ناؤن اور ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لینتھ از ون ڈائمینشن اینڈ بریتھ از another۔ لمبائی ایک وسعت ہے اور چوڑائی دوسری ہے۔ ڈیزاسٹر اس کے معنی ہے تباہی، بربادی، ناؤن ہے یہ۔ The recent heavy rains caused disaster in Sindh and Balochistan on a very large scale۔ حالیہ شدید بارشوں نے سندھ اور بلوچستان میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ ڈسٹنکٹ اس کے معنی ہے ممیز، نمایاں، جداگانہ، امتیازی، ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ زنیرہ پاس دا گریجویشن ود ڈسٹنکٹ نمبرز۔
जुनैरा ने ग्रेजुएशन इम्तियाजी नंबरों से पास किया। डिस्ट्रीब्यूट इसके मायने है तकसीम करना, वर्ब है ये। द एड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फ्लड इफेक्टीज, सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम की जा रही है। ड्रेस इसके मायने है लिबास, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस टू द वेडिंग पार्टी, उसने शादी की तकरीब में खूबसूरत लिबास पहना था। ईज इसके मायने है आसानी, कमी होना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। एट लास्ट द रेन बिगेन टू ईज ऑफ, आखिरकार बारिश कम होने लगी। ईस्टर्न इसके मायने है मशरकी, एडजेक्टिव है ये। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज कनेक्टेड विद इंडिया, मुल्क का मशरकी हिस्सा हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। एडिटर इसके मायने है मुदीर, अखबार नवीस, एडिटर, ये नाउन है। डू यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एडिटर, क्या आप मुदीर की जिम्मेदारियों को जानते हैं? एफिशिएंसी इसके मायने है इस्तेदाद, अहलियत, कारकर्दगी, नाउन है ये। रेगुलर सर्विस एंड ट्यूनिंग ऑफ द कार्स इंक्रीज देयर फ्यूल एफिशिएंसी, कारों की बाकायदा सर्विस और ट्यूनिंग उनके ईंधन की कारकर्दगी को बढ़ाती है। एमरजेंसी इसके मायने हैं हंगामी हालत, नागहानी सूरत हाल। एमरजेंसी नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द एमरजेंसी ऑफ द हॉस्पिटल रिमेन्स ओपन फॉर 24 आवर्स, हस्पताल की हंगामी खिदमात 24 घंटे खुली रहती हैं। एस्केप इसके मायने हैं फरार होना, बचना, भाग जाना, वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस लॉ, इस कानून से कोई फरार नहीं है। इवनिंग इसके मायने हैं शाम, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ गेस्ट दिस इवनिंग, मैं आज शाम एक मेहमान की तवक्को कर रहा हूँ। एक्साइटमेंट इसके मायने है जोश, हिजान, बेकरारी, नाउन है ये। हिज हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद एक्साइटमेंट, उसका दिल जोश से धड़क रहा था। एक्सपोज इसके मायने हैं बेनकाब करना, आया करना, जाहिर करना, सामने करना, वर्ब है ये। डू नॉट एक्सपोज इट टू द सन, इसे सूरज के सामने न रखें। एक्सटेंशन इसके मायने हैं तौसी, फैलाव, बढ़ोतरी, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही हैज बीन गिवन 3 years एक्सटेंशन इन हिज एम्प्लॉयमेंट, उनकी मुलाजमत में 3 साल की तौसी की गई है। इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज़ देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।